الحمدللہ الحمدللہ بولیں سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ السمیع العلیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم قد صدقت یا رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وسندنا وحبیبنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا واجسادنا وارواحنا وتسکین قلوبنا وتطہیر صدورنا وقرۃ عیوننا وتدریک بیوتنا علانا واولانا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ الى آخر الآیہ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا ملی راحت فقیروں کو یتیموں کو قرار آیا ملی راحت فقیروں کو یتیموں کو قرار آیا ہوئی انوار کی بارش قدم رکھے محمد نے ہوئی انوار کی بارش قدم رکھے محمد نے زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا مل کے پڑھیں وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا اور وہ یوسف تھا کہ ہوئی جن پہ زلیخا دل سے شیدائی وہ یوسف تھا کہ جن پہ ہوئی زلیخا دل سے شیدائی خدائی کیا خدا کو بھی محمد پہ ہے پیار آیا خدائی کیا خدا کو بھی محمد پہ ہے پیار آیا وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا ذرا جھوم کے پڑھیں وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا اور ادب کی ہے جگہ خاک عرب اے قافلے والو ادب کی ہے جگہ
خاکے عرب اے قافلے والو، چلو اب سر کے بل کیونکہ محمد کا دیار آیا، چلو اب سر کے بل کیونکہ محمد کا دیار آیا۔ حاصل کلام شیخ، نبی بن کر امام آئے سب اپنی اپنی امت میں، نبی بن کر امام آئے سب اپنی اپنی امت میں، مگر بن کے وہ نبیوں اور رسولوں کا امام آیا، مگر بن کے وہ نبیوں اور رسولوں کا امام آیا۔ یوں کر رہے ہیں مدحت سرکار ذوالمنن، یوں کر رہے ہیں مدحت سرکار ذوالمنن، کوثر سے دھو کر لائے ہوں، ایکو کم کر لیں، بالکل ختم کر دیں، یوں کر رہے ہیں مدحت سرکار ذوالمنن، بولیں سبحان اللہ، یوں کر رہے ہیں مدحت سرکار ذوالمنن، کوثر سے دھو کر لائے ہوں تعریف کا متن، اور پہنا دیا ہو زبان کو ہنر کا پیرہن، سرمد کوہ طور کا غازہ گلاب کا، آغاز نعت یوں ہے رسالت مآب کا، کہ پہلے نبی کے عشق کی دولت خدا سے لی، دولت ملی تو فکر کی جرت خدا سے لی، جرت ملی تو حسن عقیدت خدا سے لی، اور طرز بیاں کے واسطے نصرت خدا سے لی، اور جرت ملی، خیال ملا، قلم ملا، یہ سب ملے تب نعت اذن رقم ملا، اور الفاظ دست بستہ میرے سامنے تھے سب، جانچا ہے میں نے خوب الفاظ کا نسب، تھرا رہا ہے پھر بھی قلم، کیا لکھوں لقب کہ میں پیش آفتاب ہوں مثل چراغ شب، کیسے بیاں ہو مرتبہ عالی وقار کا، کہ لاؤں کہاں سے طریقہ میں پروردگار کا، کہ لاؤں کہاں سے طریقہ میں پروردگار کا، کہ جس ڈھب طریقے نہج اور منہج پہ اور جس وے میں رب اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے وہ ہم کہاں سے لا سکتے ہیں، وہ انداز۔ اللہ رب العزت کا بے پایا فضل کرم کہ اس خالق و مالک نے ہمیں ایک مبارک محفل مجلس نشست بزم میں لا کر بٹھایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا، ہمارا بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ بہت ہی مبارک عنوان سے منسوب یہ محفل ہے اور بہت محبت سے سجائی گئی ہے، بولیں سبحان اللہ۔ کسی نے اتنی محبت سے محفل سجا لی، آپ سے محبت سے سبحان اللہ نہیں بولا جا رہا، بولیں سبحان اللہ۔ تھوڑا سا اس طرف ہو جائیں، درود شریف پڑھیں، اللہم، ماں باپ بیٹھے ہوئے نا سیڑھیوں کے پاس، تھوڑا سا آگے ہو جائیں۔ یوں جگہ بنانے سے مومنوں کے دلوں میں بھی جگہ پیدا ہوتی ہے، جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، کاش کے مل جائیں سب نام محمد کے سبب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ بتائیں، آپ سب کی توجہ ہے، بولیں سبحان اللہ۔ بیان اور جگہ بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک بہت ہی خلوص کے ساتھ اور ایکسٹرا محبت کے ساتھ میں نے یہاں بیان کو اسٹارٹ کیا ہے۔ میرے احباب جو ہیں انہوں نے محسوس کر لیا اس بات کو، اس کی وجہ ہے، خاص وجہ ہے نا، جب خاص لوگوں سے کنیکشن اور تعلق ہوتا ہے تو پھر انداز بھی خاص ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہمارے شہروز بھائی ہیں، بہت باادب ہیں، بہت محبت اور خلوص اور عقیدت سے انہوں نے محفل سجائی۔ یہ شہزاد بھائی ہیں، وسیم بھائی ہیں، یہ جتنے احباب ہیں، نوجوان ہیں، انہوں نے بڑے خلوص سے اہتمام کیا۔ دیکھیں، یہ تو میرے جو ساتھ نوجوان ہوتے ہیں، آپ ان سے بات کریں تو یہ آپ کو بتا ہی دیں گے، ان کی رائے یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بڑی روڈ پہ محفل ہوتی ہے نا، جن میں لاکھوں روپے انویسٹ اور خرچ ہو جاتا ہے، بعض اوقات ان محفلوں میں اتنا ذوق نہیں آتا کہ جتنا ان مختصر محفلوں میں آ جاتا ہے۔ بہت ہی ذوق ہوتا ہے، سب محبت سے مل کے بیٹھتے ہیں، آخر تک سنتے ہیں، نہ چہل پہل لگی ہوتی ہے، نہ آنا جانا لگا ہوتا ہے، نہ کوئی موبائل یوز کر رہا ہوتا ہے، سب توجہ سے سنتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب بہت زیادہ ڈیکوریشن اور رینوویٹ نہیں کرتے تو پھر نیتیں بھی خالص رہتی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اب مختصر جگہ پہ جس قدر خلوص اور محبت کے ساتھ اہتمام کر دیے، کسی بڑی جگہ سے کم نہیں ہے، بولیں سبحان اللہ۔ اچھا، بڑی چھوٹی سے کیا کرنا ہے؟ بڑی چھوٹی سے کوئی فرق تھوڑی نہ پڑنا ہے۔ حدیث کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ، تم آسمان کی طرف دیکھو، چمکتے ستارے دکھائی دیتے ہیں؟
حضور دکھائی دیتے ہیں. زمین پہ ستارے فرشتوں کے لیے کون سے؟ فرشتے زمین پہ دیکھے تو انہیں کیا چمکتا دکھائی دیتا ہے؟ حضور آپ ارشاد فرمائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا زمین کے جس حصے، جس خطے، جس گھر پہ محفل کو سجا لیا جائے، درس کو سجا لیا جائے، قرآن و حدیث کی محفل کو، بزم کو سجا لیا جائے، جب تک وہ بزم سجی رہتی ہے، وہ گھر، وہ چھت، وہ کمرہ، وہ محفل، وہ علاقہ فرشتوں کے لیے چمکتے ستارے ہوتے ہیں. تو اس وقت آپ فرشتوں کی نظروں میں ہیں اور فرشتوں کی نظر میں آپ جگمگا رہے ہیں، ستارے کی طرح چمک رہے ہیں. یہ اللہ نے اعزاز دیا ہے. تو جتنی اہتمام اور پرخلوص محفل یہ سجائی ہے نا، تو اتنی ہی اہتمام کے ساتھ اور خالص نیتوں کے ساتھ آپ بیٹھیں. پیچھے گلی ہے نا، پیچھے گلی، آپ کو کوئی کہے یار وہاں جا کے ذرا چکر لگا کے آؤ، کسی سے مل کے آؤ، تو آپ کہیں گے کام کیا ہے؟ اگلا بندہ کہے گا یہ کام ہے. پھر آپ کام کی نوعیت دیکھیں گے، کس کام کے لیے میرا جانا بنتا بھی ہے، یا میں ایسے ہی چلے آؤں فلاں کے پاس بس مل کے آؤں اور یوں اور وہ. آپ کہیں گے یار میرا وقت قیمتی، میرے قدم قیمتی، میرا فیول قیمتی، میری بائک قیمتی، میں خود قیمتی، میرے لفظ قیمتی، میری ملاقات قیمتی. میں کیسے کسی کے پاس اٹھ کے چلا جاؤں؟ میں کیوں ملاقات کروں؟ میں کیوں جاؤں؟ اپنا وقت لگاؤں، اپنے پیسے لگاؤں، میری کیا غرض؟ یہ انسان کی سوچ ہے. لیکن آپ سب اور یہ جتنے نوجوان سرجانی سے میرے ساتھ چل کے آئے، ان سب کے لیے ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دو لوگ ملتے ہیں اور ملنے کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، تو پھر اللہ فرماتا ہے فرشتے کو بھیج کر کہ اسے کہہ دو کہ اب اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. یہ کیا کم مقدر کی بات ہے کہ اللہ ہم سے محبت فرمائے. وجہ کیا ہے؟ بیان سننے کا مقصد آپ کیوں بیٹھے، محفل میں آ کے کیوں بیٹھے، وقت کیوں دیا ہے، سفر اور ڈسٹینس اور فاصلہ طے کیوں کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہی ہے، ہم اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتے ہیں، تو میں بھی اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. ہم دونوں، ہم سب ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. ہمارا بیٹھنا کا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نا. تو پھر حدیث آ گئی، فرمایا اللہ بھی آپ سے محبت فرماتا. اتنا خوبصورت انداز ہے. ابتدا کرتے ہیں بیان کی، چند ایک چیدہ باتوں پہ بات بھی ہوگی، لیکن خاص طور پہ اس محفل کو منسوب اگر ہم کریں تو وہ ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں محفل آپ بھی شریک ہوتے ہوں گے محفلوں میں، لیکن آج میں کچھ الگ پیرائے سے بات کرنا چاہوں گا اور آپ کو سمجھانے کے لیے انشاءاللہ آپ کی توجہ رہے گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور کبھی کبھی میرے بیان کا انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ آدھا بیان میں خود کرتا ہوں اور آدھا آپ سے کرواتا ہوں، تو پھر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب جاگ کے بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں کبھی بھی جملہ ادھورا چھوڑ کے پیچھے ہاتھ کر کے کہہ دوں گا ہاں جملہ آگے کیا بنتا ہے، تو آپ نے ٹینشن سے بیٹھنا ہے. سب گھبرا گئے، ایسا نہیں ہوگا. بولیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولیں. بلا تاخیر سرنامہ کلام میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی، اللہ کا کلام. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. سبحان اللہ، بولیں سبحان اللہ. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ کہاں کھڑا ہوتا ہے، وہ قبلہ رخ ہوتا ہے یا قبلے کو منہ پھیر کے ہوتا ہے؟ قبلہ رخ. ماشاء اللہ. اب وہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر لیتا ہے، نماز شروع کر لیتا ہے. لیکن اب آپ مجھے بتائیں، اس نے نماز تو شروع کر لی ہے، اس نے نماز شروع کر لی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ یہ شیطان ڈسٹرب کر رہا ہے. شیطان کہہ رہے لوگ کا فوکس ڈائیورٹ کرو، یہ بڑے ذوق سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے بھی ٹھان لیے کہ شیطان تو ہی بھاگے گا یہاں سے، ہم نہیں بھاگیں گے. بولیں سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ماشاء اللہ. نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اللہ اکبر کہا، نماز اسٹارٹ. اب جب تک نماز میں ہے اس کا رخ قبلہ رخ کی طرف ہونا چاہیے. اگر اس کا رخ قبلے سے پھر گیا تو نماز ختم. ٹھیک ہے مسئلہ، نماز ختم. اگر جان پوچھ کے پھیرا تو بالکل ہی گئی، اور اگر دھکا وکا لگ گیا تو 3 سبحان اللہ کی مقدار کے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 3 تسبیح کی مقدار کے جتنا یہ وقت ہے نا، اس کے اندر اس کو دھکا لگا تھا یوں ہو گیا تھا، یہ اس کے اندر یہ یوں ہو گیا. نماز کنٹینیو کریں. لیکن اگر قبلے رخ سے اس نے اپنا رخ پھیرے رکھا اور ایک لمحے کے لیے بھی جان پوچھ کے پھیر لیا تو اس کی نماز ماشاء اللہ. اب آپ کو آیا سمجھ میں آئے گی. اب سنیں،
قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو سنو، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو تم آ جاؤ. تم صحابی رسول، بخاری شریف کی روایت، صحابی رسول نماز پڑھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے یاد فرمایا. کیا مقدر ان کا کہ حضور علیہ السلام نے یاد فرمایا، لیکن انہوں نے نماز کو مکمل فرمایا، کیونکہ نماز بھی حضور کی تعلیم. نماز کو مکمل فرمایا، سلام پھیرا، حاضر ہوئے حضور علیہ السلام. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور ارشاد فرمائے کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ حضور نماز میں تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا، نماز میں تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو تم آ جاؤ. اگر تم اس قرآن کی آیت کو سمجھو تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم نماز میں ہی کیوں نہ ہو، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو، قبلہ رخ ہو. عام حالات یہ ہیں، عام مسئلہ یہ ہے، عام فقہی حکم یہ ہے، اگر قبلہ رخ سے تمہارا پھر جاتا ہے تو تمہاری نماز ختم ہو جائے گی. لیکن جب خود اللہ کے رسول تمہیں بلائے تو تم نماز سے قبلہ رخ پھیر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. حضور علیہ السلام کی بات سنو. حضور علیہ السلام اگر کوئی کام ارشاد فرمائے تو وہ کام بھی کر دو، مارکیٹ بھی چلے جاؤ، گھر بھی چلے جاؤ، جہاں جانا ہے چلے جاؤ، اور پھر واپس آؤ، وہیں سے نماز شروع کر لو. کام میرے نبی کے بلاوے کی یہ شان ہے. اگر کوئی یوں قبلہ رخ سے منہ پھیرتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. لیکن میرے نبی کے بلاوے کی یہ شان ہے کہ جسے میرا نبی بلا لے پھر اس کی نماز بھی نہیں ٹوٹتی ہے. یہ میرے آقا کی شان ہے. اذا دعاکم، جب تمہیں بلا لینا تو بس آ جاؤ، تمہاری نماز بھی نہیں ٹوٹے گی. حضور کے بلاوے پہ لبیک کر کے حاضر ہو جاؤ. آپ اندازہ تو کریں شان کا عالم کیا ہے. آپ نماز پڑھیں، رخ پھیریں تو نماز ٹوٹ جائے، اور حضور علیہ السلام یاد فرمائیں تو رخ کیا پھیریں، آپ گھومیں پھریں جائیں، واپس آئیں، وہیں سے نماز شروع کر لیں. کیا انداز ہے، سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فروز ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. جامع المعجزات میں یہ روایت موجود ہے اور بڑی ہی شاندار روایت ہے، ایمان افروز روایت ہے. آپ کے دل، آپ کا ایمان، آپ کے جذبات، آپ کی نیتیں تازہ ہو جائیں گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ قربان، ایک کرم تو فرمائیں. کہا کیا؟ کہا میرے گھر دعوت پہ تشریف لائیں. میرے گھر دعوت پہ. کتنے خوش نصیب تھے وہ صحابہ کہ جن کی دعوت پہ حضور خود چل کے تشریف لاتے تھے. کیا مقدر کی بات ہے. کہا حضور علیہ السلام میرے گھر کھانے پہ دعوت پہ تشریف لے آئیں. مومن کی دعوت قبول کرنا یہ عام میں حکم بتا رہا ہوں، مومن کی دعوت قبول کرنا اس کا حق ہے. حضور علیہ السلام نے دعوت قبول فرما لی. جس نبی کی آمد کی ذکر کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں نا، ان سے عشق کرنے والوں نے کیسا عشق کیا یہ آپ ذرا سنیں تو صحیح. حضور علیہ السلام نے دعوت کو قبول فرمایا اور حضور علیہ السلام ساتھ چل کے تشریف لے جانے لگے. حضور علیہ السلام چل کے تشریف لے جا رہے تھے، حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے چلنے لگے. اور پیچھے پیچھے چلتے ہوئے پتہ ہے آپ کو کیسے انداز سے چل رہے تھے؟ عام انداز نہیں تھا چلنے کا. نگاہیں حضور علیہ السلام کے قدموں پہ جمی ہوئی ہیں. حضرت عثمان پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور نگاہیں جمی ہوئی ہیں. یکدم حضور علیہ السلام رکے اور رخ والضحیٰ متوجہ کر لیا. کہا عثمان کرتے کیا ہو؟ کہا یا نبی میرے مقدر کا ستارہ چمکا، آج میرا نصیب جاگا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا آپ چل کے میرے گھر کھانے پہ دعوت پہ تشریف لا رہے ہیں، میں نے نیت یہ کی ہے کہ میں آپ کے قدم گنوں. کہا قدم گن کے کرو گے کیا؟ کہا جتنے قدم چل کے آپ میرے گھر آئیں گے اتنے غلام آزاد کر دوں گا. صرف کہا ہی نہیں، حضور علیہ السلام تشریف لائے، کاؤنٹ کیا، اتنے قدم بنتے ہیں، اتنے غلام آزاد کر دیے. سبحان اللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی اس دعوت میں موجود تھے. کیا انداز تھا، کیا عاشق تھے. حضرت علی نے جب یہ انداز دیکھا نا تو بہت انسپائر ہوئے، بہت دل خوش ہوا. کیا انداز ہے یار عشق کا، کیا دعوت کی ہے. گھر پہ تشریف لائے. گھر پہ تشریف لائے تو سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ حضور علیہ السلام کی شہزادی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی نے کہا یار کیا دعوت سجائی تھی عثمان غنی نے، میرے بھائی نے ایسے بتایا. کہا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دعوت سجائی تھی. کیا؟ کہا کل اسلام کو بلایا اور حضور علیہ السلام جتنے قدم چل کے آئے اتنے غلام کو آزاد فرمایا. دربار رسالت اور خاندان اور اہل بیت کا
فائنینشلی معاملہ کیا تھا؟ وہ فقر اختیاری تھا، خود اپنے اوپر انہوں نے اختیار کیا تھا یہ معاملہ آزمائش کا. کئی دن چولہے نہیں جلتے تھے، کھانے نہیں بنتے تھے، 3 دن بھی ہو جاتے تھے، ایسا عالم ہوتا تھا. اور یہ دعوت کیسی ہوئی ہے؟ شاہی دعوت. سیدہ پاک نے بنا کسی مایوسی کے کہا کہ آپ جائیں اور اللہ کے نبی کو ہمارے گھر بھی تشریف کی دعوت دے کے آئیں. بابا جان کو بیٹی شہزادی فرما رہی ہیں اے علی آپ جائیے اور حضور علیہ السلام کو دعوت دے کر آئیے، ہم بھی حضور علیہ السلام کی ایسے ہی دعوت کریں گے. حضرت علی، اب یہاں پہ دیکھیں بات کی کچھ باتیں ہڈن ہوتی ہیں، لکھی نہیں ہوتی ہیں، وہ سینیریو سمجھا رہا ہوتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے یہ بات سنی ہے، کتابوں میں لکھا ہے حضرت علی چلے گئے. شوہر کو اپنے گھر کے حالات نہیں پتا ہوتا فائنینشلی، کہ آج میرے گھر میں راشن نہیں ہے، آج میرا چولہا نہیں جلے گا. پتا ہوتا ہے نا، سب کو پتا ہوتا ہے اپنے گھر کے حالات. اب بیوی کہہ رہی ہے کہ بلا کے لے آؤ دعوت پہ، اور ایسے ہی شاہی دعوت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شوہر رکتا اور کہتا بی بی آپ کا عشق بڑا ہے لیکن مجھے یہ تو بتائیں انتظام کہاں ہے؟ بولیے نا، انتظام کہاں ہے؟ لیکن بنا کسی ایک سوال کے حضرت علی پلٹے اور حضور علیہ السلام کو دعوت دینے چلے گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا ارے یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، پوری کائنات کے تاجدار جن کے ہاتھوں میں خزانوں کی کنجیاں ہیں ان کی شہزادی ہیں. چلے گئے، حضور علیہ السلام کو دعوت پیش کی، وہاں نبی علیہ السلام کو دعوت پیش کی. یہاں سیدہ پاک کا عمل دیکھیے، سیدہ پاک نے مصلی بچھایا، سر سجدے میں رکھا، اللہ سے دعائیں کرنے لگی. حضور علیہ السلام کی نگاہ رسالت، نگاہ بصیرت پہ بھی قربان جائیں. حضور علیہ السلام تنہا نہیں آئے. میرے نبی تو علم غیب جانتے ہیں، نبی جانتے تھے کہ میری شہزادی کے گھر پہ مالی طور پہ بھی کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود آپ عمل دیکھیں. حضور علیہ السلام تنہا نہیں آئے بلکہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بھی لیا، صحابہ کرام کو جمع کیا اور دعوت پہ تشریف لے گئے. کہا وہ جو عثمان کی دعوت کھائی تھی، آؤ آج میری شہزادی کی دعوت پہ چلتے ہیں. صحابہ کے ساتھ پہنچے، یہاں سجدے میں سیدہ پاک کا سر ہے اور دعا پتہ کیا کر رہی ہیں؟ دعا کر رہی ہیں یا اللہ تو جانتا ہے تیری بندی ابھی اس قابل نہیں کہ ان کو کھانے کھلا سکے. اے اللہ میری ہانڈیاں تو خالی ہیں، چولہے پہ چڑھی ہوئی ہیں، کچھ کرم تو کر. اے میرے مالک میں تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ کرم تو نہیں کرنا ہے. وہ کہتی ہیں یہ دعا کر کے میں ہٹی نا، جب میں ہٹی تو میں چولہے کے پاس گئی تو ہانڈیوں میں کھانا بھرا ہوا تھا، لذیذ ترین کھانا، خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں، بہترین کھانا بھرا ہوا تھا. حضور علیہ السلام جلوہ فروز، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے کھانا تناول کر رہے ہیں. صحابہ کرام نے کھانا تناول کیا، کھایا، دعوت کو کھایا، اور صحابہ کرام کے چہرے پہ حیرانگی. حضور علیہ السلام نے پوچھا حیران کیوں ہوتے ہو؟ حضور علیہ السلام نے پوچھا سیدہ پاک نے دعا کی، کسی کو پتا ہے؟ نہیں. حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا ہے میرے صحابہ تم حیران کیوں ہو؟ کہا حضور اس کھانے کی خوشبو اور ذائقہ آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، ہم اس لیے حیران ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ ارشاد فرمائے کہاں سے آیا ہے؟ کہا میری لاڈلی شہزادی کی دعا کے صدقے اللہ نے ہمارے لیے جنت سے کھانا بھیجا ہے. جن کی دعاؤں کے صدقے رب جنت سے کھانے بھیج دے ان کی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. صحابہ حیران خوشی کے عالم میں جھوم رہے ہیں، لیکن ابھی دعوت کا معیار پورا نہیں ہوا. وہاں تو غلام بھی آزاد ہوئے تھے، یہاں کیا ہوا؟ مقدر پہ قربان جائیں. کیا شان ہے ہماری کہ ہم حضور کے امتی. سیدہ پاک نے سر سجدے میں رکھا اور سر سجدے میں رکھ کے دعائیں کرنے لگیں، اور دعائیں کرتے کرتے کہا یا اللہ تو نے اپنی بندی کی لاج رکھی ہے نا، اے میرے مالک تو نے اپنی بندی کی لاج رکھی ہے نا، کھانا کھلایا ہے نا، جنت سے بھیجا ہے نا. اے میرے اللہ میرے پاس مالی حالات اتنے نہیں کہ میں غلام آزاد کر سکوں، لیکن اے میرے مالک میں غلام آزاد نہیں کر سکتی تو کیا ہوا؟ میں دعا کرتی ہوں جتنے غلام عثمان غنی نے آزاد کیے، اے میرے مالک جتنے میرے نبی قدم چل کے آئے، ہر قدم کے بدلے تو حضور کی امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دے. جب یہ دعائیں مانگنے لگیں، یہ دعائیں سر سجدے میں دعائیں مانگ رہی ہیں، حضور علیہ السلام کے پاس جبریل امی آ گئے. جبریل امی نے آ کے عرض کی یا نبی اللہ ایک خوشخبری سنانی ہے. کہا کیا خوشخبری ہے؟ کہا وہاں دوسرے کمرے میں آپ کی شہزادی سر سجدے میں رکھ کے رو رہی ہیں اور دعائیں مانگ رہی ہیں کہ آپ کے جتنے قدم آئے اللہ اتنے امتی کو جہنم سے آزاد کر دے. فرمایا سنے رب کا فیصلہ. رب نے فرمایا اے نبی جتنے قدم چل کے تم آئے ہر قدم کے بدلے 1000 امتیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہوں.
جہنم سے آزاد کرتا ہوں. یہ شان، یہ عظمت، یہ رفت، یہ بلندی، یہ عالم، اتنی محبت یہ خاندان، یہ اہل بیت، یہ آل رسول امتیوں سے کریں. اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، مانگا تو ہمارے لیے مانگا. ہم پھر بھی ان سے وفا نہ کریں، ہم کہاں جی رہے ہیں؟ آپ اندازہ تو کریں. دعاؤں میں حضور کے امتیوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ انہیں جہنم سے آزاد فرما دے. اپنے لیے نہیں مانگا. حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ایک سیدہ پاک کا جب ذکر آئے تو پھر جذبات ابھر آتے ہیں. ایک میں نقطہ بیان کرتا ہوں پھر اپنے آگے بڑھتا ہوں. پوری کائنات میں سے سنیے گا، آپ کا عشق تازہ ہوگا. پوری کائنات میں سے کوئی بھی مسلمان صحابی رسول حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے نا، جملہ کیا کہتا ہے؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. میرے ماں باپ، میرے ماں باپ، سبحان اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں. حضور علیہ السلام کی شان کا یہ عالم کوئی مالی لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے کسی بھی طرح کا کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ بارگاہ رسالت میں حاضری پیش کرتا ہے اس کی زبان پہ ایک جملہ ضرور ہوتا ہے. کتابیں اٹھا کے آپ پڑھ لیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں. لیکن جس پہ پوری کائنات اپنے ماں باپ فدا اور قربان اور نچھاور کر رہی ہے. اب سنیے، سیدہ پاک جب آتی ہے تو حضور علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں، سیدہ پاک کا ماتھا چومتے ہیں اور کہتے ہیں فدا کی ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ پوری کائنات مجھ پہ اپنے ماں باپ فدا کرتی ہے، میں محمد تجھ پہ اپنے ماں باپ فدا کرتا ہوں. میں محمد تجھ پہ اپنے ماں باپ فدا کرتا ہوں، اے فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان جائیں. یہ شان اور عظمت سیدہ پاک کی کہ جنہوں نے ہمارے لیے دعا مانگی کہ اللہ ان امتیوں کو جہنم سے آزاد فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نام مبارک کی برکت، ابھی یہ نقابت میں بھی کہہ رہے تھے، کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، آپ کو بھی اعتراض کرنے والے مل جائیں گے. اعتراض کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضور علیہ السلام نبی تو بعد میں بنے، اعلان نبوت بعد میں کیا، پیدائش کے وقت تو نہیں پتہ تھا یہ بچہ کون ہے. تم پیدائش کے وقت کی بات کرتے ہو. پیدائش کے وقت اب سنو، حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک تقریباً ہسٹری کی کتابوں میں لکھا کتنے روتے رہے، اے میرے رب میری دعا قبول کر. جب زمین پہ تشریف لائے تھے نا جنت سے، اے میرے رب میری دعا قبول کر، اے میرے رب میری دعا قبول کر. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 300 سال. 300 سال بعد ایک بات یاد آ گئی، ایک بات یاد آ گئی. جب ایک بات یاد آئی نا تو حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور حضرت آدم علیہ السلام نے دعا میں جملے کیا کہے؟ اے رب تجھے محمد کا وسیلہ میری توبہ کو قبول فرما لے. اللہ نے فرمایا اے آدم تم محمد کو کیسے جانتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام سب سے آخری نبی حضور علیہ السلام، تم پیدائش کے وقت کی بات کر رہے ہو؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا جا رہا تھا، فرشتے گوند رہے تھے، ابھی اسٹرکچر بھی نہیں بنا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. یہ حضور کا فرمان موجود ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، دعا میں میرے تیرے نبی کا وسیلہ دیا. رب نے پوچھا سب جانتے ہوئے ہماری تعلیم کے لیے کہ اے آدم تم یہ نام کیسے جانتے ہو؟ کہا اے رب جب تو نے مجھ میں روح پھونکی میری آنکھیں کھلی، جیسے ہی میری آنکھیں کھلی تو پہلا منظر یہ تھا، میں نے تیرے عرش کو دیکھا تو میں نے دیکھا تیرے عرش کے ستونوں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے جان لیا کہ اے رب جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ عرش پہ جوڑے رکھا ہے وہ تیرا ہی محبوب بندہ ہے. اس لیے میں نے وسیلہ پیش کیا. 300 سال تک توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے، معافیہ طلب کرنے والے نبی کی توبہ کو اللہ نے ایک لمحے میں قبول فرما لیا، ایک لمحے میں نبی کے وسیلے سے قبول فرما لیا. اور پھر آگے سنیے، حضرت آدم علیہ السلام اپنے صاحبزادے اپنے بیٹے حضرت شیز علیہ السلام کو وصیت نصیحت کیا کرتے ہیں سنیں. کہتے ہیں بیٹا جب بھی اللہ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ اسم محمد کا بھی ذکر کرنا. آپ تو حضور علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد 1450 سال تقریباً اس کے بعد اب حضور کی محفل سجا کے بیٹھے. کسی کے بعد محفل سجانا، اس کے تذکرے کرنا آسان ہے، اس کی سیرت بایوگرافی موجود ہے، ایک دنیاوی پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں. لیکن ابھی کوئی شخصیت آنی ہے اور ابھی سے اس کی عظمت کے ڈنکے اللہ نے کیسے بجائے رکھے ہیں. کہا اے میرے بیٹے جب بھی تم اللہ کا ذکر کرو تو کس کا ذکر کرنا؟ اس میں محمد کا ذکر کرنا. کہا ابا جان کیوں؟
کہا یہ نام اتنا عظمت والا ہے کہ جب میں نے عرش پہ دیکھا تو عرش پہ بھی لکھا ہوا تھا. کہا مزید اور کیا عظمت ہے اس نام کی؟ کہا یہ نام اتنا عظمت والا ہے کہ جب میں جنت میں گیا تو جنت کے ہر پتے پہ لکھا ہوا تھا. یہ نام اتنا عظمت والا ہے کہ جب میں نے حوروں کو دیکھا تو حوروں کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا. یہ نام اتنا عظمت والا ہے جب میں نے فرشتوں کو دیکھا تو فرشتوں کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا تھا. یہ نام اتنا عظمت والا ہے جب میں نے درخت طوبہ کو دیکھا جنت میں تو اس پہ بھی لکھا ہوا تھا. یہ نام اتنا عظمت والا ہے جب میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا تو اس پہ بھی لکھا ہوا تھا. یہ نام اتنا عظمت والا ہے, اس کو تھامے رکھنا. آج ہم وسیلے کے منکر ہو گئے, دعاؤں میں ہمارے وسیلے ہی نہیں ہوتے. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا بھی رب جن کے وسیلے سے قبول کرے ان کا عالم کیا ہوگا, شان اور عظمت کا. تو میں اور آپ جب بھی دعائیں مانگیں تو ان چیزوں کو لازمی طور پہ اپنے ذہن میں رکھیں. آپ سب کی توجہ ہے؟ بولیں سبحان اللہ. تھوڑا سا اور آگے ہو جائیں, اب آپ کو جگہ ملے, بولیں سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی نا, حضور علیہ السلام کی کیا ہوئی؟ سبحان اللہ. اب عرب کا ایک رواج سمجھ لیں آپ. کچھ چیزیں ٹریڈیشنل ہوتی ہیں, عرف میں ہوتی ہیں, رائج ہوتی ہیں, اسے پورا کرتے ہیں لوگ. ٹریڈیشنل ہے, یہ رواج ہے, رسم ہے. عرب کا رواج یہ تھا, بچے پیدا ہوئے فیڈ کرانے کے لیے, دودھ پلانے کے لیے دائیاں لی جاتی تھیں دیہات وغیرہ میں. سیرت کی سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے, بڑے حوالے کے ساتھ اتھینٹک بات کروں گا انشاءاللہ, کمزور بات نہیں ملے گی آپ کو. تو دائیاں لے جاتی تھیں. لے جانے کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ ایک تو یہ رواج تھا, دائیاں دودھ پلاتی تھیں, 2-2.5 سال 2 سال تک دودھ پلاتی تھیں, اور دودھ پلا کے بچے واپس لے کے آتی تھیں. اور بچے واپس لے کے آتی تھیں, اور پھر جن کے بچے لے کے گئی تھیں وہ ماں باپ ان دائیوں کو انعام سے نوازتے, گفٹس دیتے, تکریم دیتے. دوسرا بینیفٹ کیا ہوتا تھا کہ اس عرب کے رواج میں یہ تھا کہ وہ گاؤں دیہات میں جو ہے نا فصیح پیور عربی بولی جاتی تھی. یعنی یہاں پہ لوگوں کا تاجر بزنس مین لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا, تو اس وجہ سے زبان تھوڑی سی مکس ہو گئی تھی, خالص نہیں رہی تھی عربی. وجہ یہ تھی کہ بچے اور بھی لوگ اس لیے بھیج دیتے تھے کہ وہاں سے جب بچہ بچپن سے ہی عربی سن کے آتا تھا تو اور خالص عربی پیور بالکل وہ سیکھ جاتا تھا. عرب کا رواج سمجھ گئے باپ. اب وہ موسم بھی آیا کہ جس موسم میں میرے اور آپ کے آقا حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. ایسے ہی سبحان اللہ کی آواز آئے گی تو پھر ذوق والی بات بنے گی. بولیں سبحان اللہ. وہ موسم بھی تشریف لایا. کیسے آیا؟ پیچھے ماں باپ کی بڑی سپورٹ تھی, فیملی بیک گراؤنڈ فائنینشلی بہت مضبوط تھا, مالی طور پہ بڑے اچھے حالات تھے. نہیں, یہ بچہ جب اس دنیا میں آیا تو یتیم تھا, پیچھے باپ کی سپورٹ ہی نہیں تھی. اب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بولے سبحان اللہ. حضور کی ماں کا ذکر آئے تو سبحان اللہ کیوں نہ بولیں سبحان اللہ. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے اپنا سامان باندھا, اور دائیاں جو آپ کے محلے ایریے کی تھی انہوں نے بھی اپنا سامان باندھا. بھائی سامان کیوں باندھا جا رہا ہے؟ عرب میں بہت سارے بچے پیدا ہوئے ہیں, سب دائیاں اپنا سامان باندھ رہی ہیں, بچوں کو لے کر آئیں گی, انہیں پالیں گی, انہیں فیڈ کرائیں گی, انہیں دودھ پلائیں گی, پھر جائیں گی, انعام بھی لیں گے, اکرام بھی لیں گے. یہ سیزن ہے سمجھیں, ساری دائیاں جا رہی ہیں بچے لینے. حلیمہ سعدیہ نے بھی سامان باندھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن آپ کی سواری ٹھیک نہیں, آپ کے حالات ٹھیک نہیں, بالکل ڈسٹرب, فائنینشلی مالی طور پہ ڈسٹرب. اب کیا کریں؟ حالات بھی ٹھیک نہیں لیکن ہمت نہیں ہاری. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے سامان باندھا, میں نے اپنی سواری پہ رکھا. اب سواری سلو سلو چلے, جانور جو ہوتا سواری وہ سلو سلو چلے, ٹھیک نہیں, کمزور, لاغر. اب وہ جو دائیاں تھیں وہ پہلے آگے نکل گئیں. کہتی ہیں جب میں, حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں عرب کے ان خیموں میں پہنچی کہ جہاں سے بچوں کو لینا تھا, تو پتہ چلا کہ وہ دائیاں سارے بڑے بڑے گھرانوں کے بچے اٹھا چکی ہیں. سب بچے ہاتھ سے نکل گئے. بچا کون بچہ ہے؟ کوئی بچہ نہیں بچا, کوئی بھی نہیں ہے. حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کوئی تو نکالو, کوئی بچہ تو مجھے بھی دو. کہا ایک رہ گیا ہے. کہا کون رہ گیا ہے؟ کہا بچہ ہے لیکن اس کا باپ موجود نہیں. یہ سنتے ہی اور دائیوں نے چھوڑ دیا, دیکھا بھی نہیں کہ باپ نہیں تو انعام کون دے گا بعد میں, اس لیے پیچھے ہٹ گئیں. حلیمہ سعدیہ نے کہا باپ نہیں تو کیا ہوا, کوئی بات نہیں, مجھے وہ دکھایا جائے. اب بچہ دکھایا گیا, یہ کوئی اور تھوڑی تھا, یہ تو رسول خدا کی ذات تھی, یہ تو آمنہ کے لال تھے. حضور علیہ السلام کو جب دیکھا
تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں تو اپنا دل دے بیٹھی، بس وہ دیکھنا تھا رخ انور کو، پھر میں کیسے اس بچے کو چھوڑ سکتی تھی؟ میں نے اس بچے کو سینے سے لگایا، اپنے سامان کو سمیٹا اور میں جانے لگی۔ کہتی ہیں جب میں جانے لگی اب تک تو میں بڑی دیر سے پہنچی تھی اور وہ دائیاں بچوں کو سمیٹ کے جا چکی تھی، میری سواری بھی خراب تھی، میرا جانور بھی کمزور تھا، بڑا آہستہ چل رہا تھا۔ کہتی ہیں حضور علیہ السلام ابھی بچے ہیں، ان کی برکات کا ظہور دیکھیے گا۔ کہتی ہیں میں نے بچے کو لیا، سینے سے لگایا، لپٹایا، سامان کو باندھا، سواری پہ بیٹھی، سواری چلانے لگی تو سواری کی تو رفتاری بڑھ گئی۔ کہتی ہے سواری کی رفتار بڑھ گئی، میں جانے لگی تو دیکھا آس پاس وہ سواری جو میری بعد میں چلی تھی، میں اتنا تیز چلنے لگی کہ ان دائیوں کے ساتھ پہنچ گئی جو میرے بعد میں چلی تھی، میرے سے بھی پہلے چلی تھی، وہ دائیاں بالکل برابر میں۔ وہ دائیاں دیکھ کے حیران، بالکل پریشان، اے حلیمہ یہ کیا ہوا، تم نے اپنی سواری بدل لی ہے؟ کہا نہیں نہیں سواری نہیں، سوار بدل گیا ہے۔ کہا سوار رسول خدا کی ذات ہے، اب سوار بدل گیا ہے، میں نے سواری نہیں بدلی، یہ رفتار کا عالم تھا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں خیمے میں گئی تو میری بکریوں کے تھن بالکل خشک ہو چکے تھے، دودھ نہ تھا، برتن خالی تھے، کھانا نہ تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ رب کا کرم ایسا ہوا جب میں پہنچی ہوں تو دودھ بھی بھرے تھے، برتن بھی بھرے تھے۔ کہتی ہیں 7 بکریاں تھیں، کتنی؟ حضور علیہ السلام کی برکت کے صدقے اللہ نے 700 کر دی تھی۔ یہ ظہور تھا برکات کا، 700 کر دی تھی۔ پھر مزید کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں پھر ایک اور رواج سنیں۔ ایک اور رواج یہ تھا کہ عرب کے رواج میں خیموں میں، خاص طور پر اس گاؤں دیہات کے خیموں میں، چراغ رات ہوئی بجھا دیتے تھے لوگ، چراغ نہیں جلاتے تھے۔ چراغ کیوں نہیں جلائیں گے بھائی؟ گھی افورڈ نہیں کر سکتے، تیل افورڈ نہیں کر سکتے، آج کل بھی یہی حال ہوا ہے، بہت مہنگا گھی تیل ہو گیا نا سب کچھ۔ کہا گھی افورڈ نہیں کر سکتے، چراغ کا تیل افورڈ نہیں کر سکتے، غریب لوگ ہیں، خیموں میں رہتے ہیں، جھوپڑیوں میں رہتے ہیں۔ جیسے ہی رات ہوئی چراغ، بولیے چراغ بند، چراغ بجھا دیے، چراغ بجھ گیا۔ لیکن جو بندہ ویل سیٹ ہوتا، جس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے، جو اپنے شش کے دکھانا چاہتا تھا، جو اپنا شو آف کرانا چاہتا تھا، جو بتانا چاہتا تھا کہ مجھے رب نے دے رکھا ہے، تو پھر اس کا انداز کیا ہوتا تھا؟ اس کا انداز یہ ہوتا تھا وہ چراغ پوری رات جلاتا تھا، اس کا خیمہ روشن رہتا تھا اور لوگوں کو پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ کوئی عام غریب سا نہیں ہے، اس کو بڑا نواز رکھا ہے کسی نے۔ اب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام خیمے میں تشریف فرما ہو گئے، میں انہیں فیڈ کرانے لگی، انہیں پالنے لگی، تو پھر 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، سارے خیموں کی دائیاں جمع ہوئی اور میرے پاس آ گئیں، اور میرے پاس آ کر کہنے لگیں اے حلیمہ سعدیہ اب تک تو تم غربت کی ماری تھی، اب کیا حالات پلٹے ہیں کہ سب اپنا چراغ بجھا دیتے ہیں، تمہارا چراغ نہیں بجھتا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ارے نادانو تم کیا سمجھتی ہو یہ کون سا چراغ ہے؟ یہ آگ سے جلنے والا چراغ نہیں، آؤ میں تمہیں جھولے میں دکھاتی ہوں، یہ کہ لال کا مکھڑا ہے جس کی روشنی قیامت تک کبھی کم نہیں ہو سکتی، کہ نہ کوئی نقش نہ چہرہ دکھائی دیتا ہے، حضور کے نور کا صدقہ دکھائی دیتا ہے، اور جہاں بھی عکس پڑا ان کی چشم رحمت کا وہیں سے چاند نکلتا دکھائی دیتا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی بہن یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے جو حالات بیان کی نا اپنی امی جان کو آ کے حضرت حلیمہ سعدیہ کو، آپ رشتہ سمجھ گئے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضرت شیمہ حضور علیہ السلام کی بہن، آپ گئیں حضور علیہ السلام کو تشریف لے کے بھی چھوٹے ہی ہیں، اور واپس آئی نا تو جو خوبصورت الفاظ بیان کیے، واپس آنے کے بعد سنیں کیا بیان کیا۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتی ہیں کہ اماں جان ان کی برکت میں نے دیکھی۔ کا کیا برکت دیکھی؟ کا کنویں میں پانی نیچے، میں کنویں کے قریب جب پانی بکریوں کو پلانے کے لیے کنویں کے قریب جاؤں تو پانی بالکل اوپر آ جاتا ہے، ڈول ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ کہا اور کیا برکت دیکھ لی؟ کہا جب یہ سو رہے ہوتے ہیں تو درندے آ کے ان کے قدم چومتے ہیں۔ صرف انسان پہچانتے ہیں، جن و ملک سب پہچانتے ہیں، حیوانات، حشرات، جانور سب پہچانتے ہیں یہ نبی ہیں۔ کہا درندے، جنگل کے درندے آ کے میں نے دیکھا ان کے قدم چوم کے جاتے ہیں، اور کہا اگر ان پہ دھوپ ہو نا تو وہ دھوپ نہیں ہوتی، فوراً ان پہ رب بادل کر دیتا ہے، یہ سائے میں رہتے ہیں،
یہ سائے میں رہتے ہیں. اتنی عظمت والے شان والے نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیے ہیں. ہم بہت مقدر والے ہیں, بنا منتوں مرادوں کے اللہ نے عطا کیے. ایک کتاب میں ایک حکایت لکھی ہوئی ہے, میں اپنی گفتگو کو پھر سمیٹوں گا, اور ایک بڑا کمال میں نے آپ کو ایک نقطہ سمجھا کے اٹھنا ہے. ایک مسلمان تھا, وہ بڑا اہتمام کرتا تھا. یہ جو دیکھ رہے ہیں نا آپ, کتنا خوبصورت انتظام ہے, یہ لائٹنگ, یہ چادر, یہ دریاں, یہ چاندنی, یہ سسٹم, یہ ساؤنڈ, یہ شیڈ, یہ اتنا اہتمام جو ہے نا. ابھی کل پرسوں ہمارے دل عزیز دوست ہیں, ہمارے نایاب دوست حنید بھائی آئے ہیں ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرمائے. ان کے گھر محفل سجی ہوئی تھی, میں نے وہاں بھی برکت کے لیے باتیں ایڈریس کی. شروع کے بیان میں اتنی ساری باتیں اسی پہ ہو گئیں فی البدی. وہ کیا کہ جو انتخاب ہے نا, آپ اس انتخاب پہ قربان ہو جائیں. کیا انتخاب ہے؟ آج آپ دیکھیں نا, آپ لوگ کیسے آئے ہیں, سج دھج کے آئے ہیں. لباس بھی اچھا, انتخاب بھی اچھا, ٹوپی بھی اچھی, دریاں بھی اچھی, چاندنی بھی اچھی, صوفہ بھی اچھا, یہ پھول کی پتیاں, یہ ساؤنڈ سسٹم, یہ سب کچھ, یہ ہر چیز کا جب آپ انتخاب کر رہے تھے تو آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ آپ کے ذہن میں یہ تھا میرے آقا کی آمد کی محفل ہے, سب کچھ اچھا ہونا چاہیے. اس انتخاب پہ ہی قربان جائیں. کتنی خوبصورت نیت کے ساتھ آپ نے محفل سجائی. تو اللہ تعالیٰ جب اتنے خلوص سے آپ سجاتے ہیں نا, تو اس کے ساتھ یہ لازمی دعا مانگا کریں, اللہ تعالیٰ اس اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے, ہمیں اس کا پورا اجر مل سکے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مسلمان گھرانہ تھا, اور وہ بڑے سیلیبریشن کرتا تھا, بڑے اچھے انداز سے نیاز کا اہتمام کرتا تھا, میلاد والے دن قرآن خوانی کرتا تھا, اور بہت کچھ اہتمام کرتا تھا. الگ روٹین سے ہٹ کے, بالکل پتہ لگتا تھا کچھ خاص ہے. اسی کے بالکل برابر میں جو ہے نا, وہ غیر مسلم رہتے تھے. کون رہتے تھے؟ یہودن رہتی تھی ویسے, ٹھیک ہے. تو وہ کپل تھا, میاں بیوی رہتے تھے. تو اس یہودن نے نا معلوم کروایا کہ کیا ہے ان کے گھر میں, کیا ہو رہا ہے. کہا ان کے نبی اس دن تشریف لائے تھے. جب کسی کو کوئی چیز متاثر کرتی ہے نا, تو رب ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے. آپ سمجھتے ہیں, اور آپ نے محفل سجائی, کون سا کسی کو نعوذ باللہ ہدایت مل جانی ہے؟ آپ کا ایک جملہ, آپ کی ایک ادا بھی کسی کے لیے ہدایت کا سبب بن سکتی ہے. ہدایت دینا کیونکہ آپ کا کام نہیں, میرے رب کا کام ہے, اور رب جس طرح چاہے اور جو وسیلہ چاہے ہدایت کا وسیلہ بن جاتا ہے. تو اس کو, عورت کو یہ متاثر کیا کہ اتنا اہتمام کس کے لیے. کہا اس دن ان مسلمانوں کے نبی تشریف لائے تھے. اس نے یہ بات سنی, اور یہ بات سنی نا, یہ بات سنی تو بس اس کے دل میں کوئی امیدیں جاگ گئیں. امیدیں جاگی نا تو وہ سوئی تو اس کی قسمت نے انگڑائی لی. شوہر کو کچھ نہیں بتایا, ابھی کچھ نہیں بتایا, وہ سوئی, اس کی قسمت نے انگڑائی لی. حضور علیہ السلام کا دیدار ہو گیا. اس نے دیکھا کہ اس کا پڑوسی یا کوئی مسلمان کھڑا ہے, اور ایک نورانی لبادے والے, نورانی چہرے والے شخصیت تشریف لا رہے ہیں. اس نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ کہا یہ اللہ کے نبی ہیں. کہا اگر میں ان سے بات کرنا چاہوں تو کیا یہ میری بات کا جواب دیں گے؟ کہا بالکل دیں گے. جب اس نے حضور علیہ السلام کو مخاطب کیا تو حضور علیہ السلام نے اس کو خواب میں جواب ارشاد فرمایا. تو وہ کہتی ہے خواب میں ہی میں رونے لگی, میرا دل بالکل پاش ہو گیا, میرا دل پگھل گیا, میں ایک کیفیت میں آ گئی, اور میں نے عرض کی حضور مجھ جیسی یہودن غیر مسلم, اور آپ اللہ کے نبی مجھے جواب دے رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام مسکرائے, اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نہیں جانتی, میں جانتا ہوں, اللہ نے مجھے باخبر کر دیا ہے, تم مسلمان ہو جاؤ گی. وہ کہتی ہے جیسے ہی میں نے یہ سنا, پھر دیر کیسی تھی, میں نے خواب میں ہی حضور علیہ السلام پہ ایمان لیا, ہی مسلمان ہو گئی. کہتی ہے میں مسلمان جیسے ہی ہوئی نا, تو میں فوراً جب صبح اٹھی تو میرا اہتمام کچھ اور تھا, میری نیت کچھ اور تھی, میرا ذہن کچھ اور تھا, میرے جذبے کچھ اور تھے. کہتی ہے میں فوراً جیسے ہی صبح اٹھی, میں نے اپنے زیورات بھی نکالے, میں نے اپنے خزانے بھی نکالے, میں نے اپنی اہم چیزیں بھی نکالی. میں نے کہا کہ سب کچھ بیچ کے میں آج آقا کا میلاد مناؤں گی. کہتی ہے یہ سب جذبے کے ساتھ میں نے ارادے سوچ بنا کے جیسے ہی میں کمرے سے نکلی تو میں نے دیکھا شوہر نے نیاز سجائی ہوئی ہے. میں نے شوہر کو کہا یہ کیسا اہتمام ہے؟ کہا آج آقا کا میلاد منائیں گے. کہا کیسا میلاد؟ آپ تو غیر مسلم ہیں, آپ تو مسلمان نہیں. کہا ارے نادان, جس نبی نے خواب میں آ کے تجھے کلمہ پڑھایا, مجھے بھی کلمہ پڑھا دیا ہے, مجھے بھی کلمہ پڑھا دیا ہے. میلاد کے صدقے رب ایمان بھی نصیب کر دیتا ہے. نیتیں تو ہو, پھر رب کرم ایسے بھی کرتا ہے. حضور علیہ السلام کا دربار سجا ہوا, آیت نازل ہوئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کیا بنا کر بھیجا؟ رحمت للعالمین, تمام جہانوں کے لیے. یہ آیت نازل ہوئی نا,
दाहिया कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल बन गए थे, आप तशरीफ ले आए, आंखों में आंसू, एक अजीब कैफियत। कहा हुजूर करम फरमाएं। कहा क्या हुआ? कहा जो ये आयत नाजिल हुई है मुझे एक बात याद आ गई अपने मासी की। कहा क्या बात है? आप सबकी तवज्जो है? साहबी रसूल आयत नाजिल हुई वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये बात ऐसी कनेक्शन वाली है कि आप शुरू से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी। साहबी रसूल इस आयत पे हाजिर हुए, अर्ज की हुजूर आज मुझे कुछ याद आ गया, मेरा दिल कलीजा फटा जा रहा है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। गम शेयर कर लेने चाहिए, गम शेयर करने से बढ़ते हैं, कम होते हैं, बोझ हल्का होता है। साहबी रसूल ने अर्ज की हुजूर करम फरमाए, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हुजूर अलैहि सल्लम ने फरमाया ऐसी क्या बात है बताओ। हज़रत दाहिया कल्बी कहते हैं ज़माने जाहिलियत में हुजूर जब आप तशरीफ़ नहीं लाए थे, मैं बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करता था, मैं बेटियों को ज़िंदा दफन कर देता था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी, रिवाज तो पता था लेकिन जब इनका ये अमल सुना तो हुजूर अलैहिस्सलाम की भी आंखों में आंसू आ गए। कहा हुजूर मैं बेटियों को ज़िंदा दफन करता था। कहा इस आयत के नाजिल होने पे तुम्हें क्या याद आया? कहा मैं सफ़र पे गया, मेरी घर पे विलादत होने वाली थी, मैं वापस आया तो मेरी बीवी ने कहा कि बच्चे का इंतकाल हो गया, वो बच्ची ही हुई थी और उसको दफन कर दिया, जो भी उसने कहना था कहा। और मैं काफ़ी टाइम बाद घर पे आया था, लेकिन वो बच्ची, एक बच्ची मेरे घर पे थी और वो पड़ोसन की बच्ची थी, वो पड़ोसन की थी इसलिए मैंने उसे दफन नहीं किया, मेरी बेटी नहीं थी, लेकिन उस बच्ची से मुझे प्यार हो गया, मैं उसके नन्हे और तोतले लहजे पे कुर्बान होने लगा, मैं उससे छोटे छोटे काम भी कराता, मेरी उससे उनसियत और कनेक्शन और अट्रैक्शन बढ़ गई। कहा फिर क्या हुआ? कहा हुजूर जब मेरी उनसियत मोहब्बत बढ़ती देखी, मेरी बीवी ने कहा ये पड़ोसन की नहीं, ये तुम्हारी ही बेटी है, ये तुम्हारी ही बेटी है। कहा अब मेरी हैवानियत, मेरी दरिंदगी जागी, मैंने कहा ये मेरी बेटी है तो फिर मुझ पे तो लाजिम है इसको दफन करना। कहा बच्ची थोड़ी बड़ी भी हो गई थी। कहा मैंने उसको सजवाया और बहाने से लेकर चला गया, मैंने उसको ज़िंदा दफन करने की कोशिश की, मैं खड्डा खोदता, मैं गड्ढा खोदता, वो मेरे साथ खुदवाती, मेरे माथे पे मट्टी आती तो वो साफ करती, कभी पसीना पोंछती, उसे नहीं पता था ये गड्ढा किसके लिए खोदा जा रहा है, वो बहुत प्यार करती थी। हुजूर अलैहिस्सलाम रो रहे, आप दीदा आंसुओं से बात सुन रहे। कहा फिर क्या हुआ? कहा हुजूर मैंने उसे जिंदा दफन करना शुरू किया, उसमें मट्टी डालने शुरू की। कहा आयत से तुम्हें यह बात क्यों याद आई? कहा जब मेरी बेटी ने आवाजों को बुलंद किया तो उसकी आखिरी चीख जो मैंने सुनी थी वो ये थी कि या अल्लाह तेरा रहमतुल लिल आलमीन नबी कब आएगा। कहा जब ये आयत नाजिल हुई है तो मुझे अपनी बेटी की चीख याद आ गई, इसलिए हुजूर में हाजिर हूं। हुजूर करम फरमाए मेरे लिए निजात का कोई जरिया है, मेरे लिए तौबा का कोई जरिया है। कहा एक जरिया है, तू सच्चे दिल से ईमान कबूल कर ले। कहा हुजूर ईमान कबूल है। कहा सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह ने सारे गुनाहों को बख्श दिया। आमद मुस्तफा के सदके रब ने बेटियों को क्या मकाम दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे घर में 3 बेटियां हो, नहीं 3 नहीं 2 हो, नहीं 2 भी ना हो 1 हो। सुनो उस बेटी की तुम अच्छी परवरिश करो, उसका अच्छी जगह निकाह करो। फरमाया मेरी तरफ देखो, जिसने अपनी बेटी की अच्छी परवरिश की, अच्छी जगह निकाह किया, नबी ने फरमाया मेरी तरफ देखो, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। जिन बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था रब ने नबी की आमद के सदके ये मकाम दिया है कि अगर देखना है तो बेटियों को देखो, ये तुम्हारे जन्नत में दाखिले का जरिया बन गई। और कहा देखना है, दौरे जहालियत में देखना है, जब शौहर मरता था, बाप मरता था, लोग अपनी माँ से शादियां कर लेते थे, उन्हें बीवियां बना लेते थे, ये वक्त इस दुनिया पे गुजरा। लेकिन जब तुम्हारे नबी तशरीफ लाए तो उन्होंने बताया ये माँ वो माँ है जिसके कदमों तले जन्नत है, ये माँ वो माँ है कि जिसने मन कब्बला आई नई उम्मी ही काना सित्रन लहू मिनन नार। कहा जिसने अपनी माँ के दोनों आंखों के दरमियान माथे पे प्यार से चूम लिया, ये चूमना जहन्नम से बचने का वसीला जरिया बन जाएगा। माँ को यह मकाम दिया आमद मुस्तफा के सदके। अब मैं ये समझाना चाह रहा था कि हजरत दाहिया कल्बी ने क्या जुर्म किया, लेकिन उस जुर्म से जब तौबा की तो अल्लाह ने सारे गुनाहों को मिटा दिया। लेकिन आपको पता है फरिश्तों का सरदार कौन है? बताइए। हजरत जिब्रील अमी कौन है? कौन है? फरिश्तों के सरदार। फरिश्तों के सरदार जितने भी फरिश्ते, जहां भी फरिश्ते, जो कोई भी फरिश्ते जहां कहीं भी हैं, अल्लाह ने जितने पैदा फरमाए
ان سب فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امی ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کیسے حاضر ہوتے ہیں؟ انسان کی شکل میں حاضر ہوتے ہیں، انسان کی شکل میں حاضر ہوتے ہیں، اور انسان بھی ایک صحابی رسول کی شکل میں حاضر ہوتے ہیں۔ کس کی شکل میں؟ صحابی رسول۔ اب سنیں جو نقطہ تھا جس کے لیے میں چاہ رہا تھا آپ کی توجہ نہ بٹے، سنیں وہ شخص کہ جس نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا، زندہ دفن کر دیا، اور صرف ایک بیٹی کو نہیں کئی بیٹیوں کو دفن کیا ہے۔ دین اسلام نے آمد مصطفیٰ کے صدقے اس شخص کو یہ مقام دیا کہ جبریل امی جب بھی حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے تو انہی حضرت داہیہ کلبی کی صورت میں تشریف لاتے تھے، حضرت داہیہ کلبی کی صورت میں تشریف لاتے تھے۔ اللہ نے کیا مقام عطا کیا تھا، کیا رفعت اور بلندی عطا کی تھی۔ یہ آمد مصطفیٰ کے صدقے تو ہوا ہے۔ جس نبی کے صدقے ہمیں سکون ملا، ہمیں ایمان ملا، ہمیں ماں کی عظمت کا پتہ لگا، ہمیں بیٹی کی عظمت کا پتہ لگا، ہمیں بہن کی عفت کا پتہ لگا، ہمیں باپ کی شان کا پتہ لگا، اس نبی کا جشن نہ منائیں تو پھر کس کا منائیں؟ اس نبی کی آمد کی خوشی نہ منائیں تو پھر کس کی منائیں؟ ان چیزوں کو، ان باتوں کو میں اور آپ ذہن نشین رکھیں۔ بخاری شریف کی روایت، اختتام بخاری شریف کی روایت، باتیں اور بھی تھیں کرنے کے لیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اختتام کر دیا جائے۔ اختتام کر لیں؟ بولے سبحان اللہ۔ عاشق تو تھکتے نہیں ہیں بھائی، سیٹرڈے نائٹ ہے نا، ویکینڈ کہا جاتا ہے، لیکن میں اختتام کر دیتا ہوں۔ کر دوں اختتام؟ بولے سبحان اللہ۔ خاموشی بتا دی اختتام کر دیں۔ خیر میں عاشقانہ نقطوں پہ اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں، امتی حواریوں سے فرما رہے ہیں کہ ایک نبی آخر الزمان تشریف لانے والے۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی کا۔ کون کر رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو رب نے کلمت اللہ کہا قرآن میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایک نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، بڑی شان والے ہوں گے، عظمت بیان فرما رہے ہیں۔ ایک حواری نے پوچھا، اے نبی، جن کی عظمت آپ بھی بیان فرما رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوں گے؟ سوال دیکھیں، ہر پیر کہتا ہے، ہر مرید کہتا ہے میرا پیر افضل، ہر شاگرد کہتا ہے میرا استاد سب سے بیسٹ ہے، ہر بچہ کہتا ہے میرے ماں باپ سب سے آئیڈیل ہیں۔ اب ہماری امتی کہہ رہا ہے، اے نبی، جس کی تعریف کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا وہ نبی آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم افضل ہونے کی بات کرتے ہو؟ ارے واللہ، اگر میں ان کا زمانہ پاتا تو ان کی نالین کے تسمے باندھنا بھی میں مقدر جانتا، کیونکہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، کانٹوں کی چبھن میں رہ کے بھی پھول زندہ ہے، اور منا کے جشن ولادت ہم بتاتے ہیں اس زمانے کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ ایک صحابی رسول، ان کی ازواج، ان کی بیویاں، ایک نہیں دو نہیں زیادہ، الگ الگ خوشبوئیں لگاتی، اور کیا چاہتی تھیں کہ ان کے شوہر ان کی خوشبو سے متاثر ہو جائے۔ وہ بیویاں کہتی ہیں ہم الگ الگ خوشبوئیں، الگ الگ برانڈ یوز کرتے، لیکن جب صحابی رسول گھر میں انٹر ہوتے تو ہم سب پہ ان کی خوشبو چھا جاتی تھی۔ ہم حیران، ہمارا شوہر ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ ہی کون سی خوشبو لگاتے ہیں۔ تو کہتی ہیں ہم نے ہمت کی اور پوچھا، خصائص الکبریٰ، مدارج النبوہ دونوں کتابیں موجود ہیں، کہا ہم نے پوچھا ذرا کرم تو فرمائیں، ہمیں بھی بتائیں آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں، یہ کون سا برانڈ ہے، ہمیں بتائیے۔ وہ صحابی رسول مسکرانے لگے، کہا یہ خوشبو نہیں، یہ تو ایک راز ہے۔ کہا یہ راز ہے تو پھر ہمیں بھی بتائیے۔ کہا مجھے دانے ہو گئے تھے جسم پہ، جسے ہم آج گرمی دانے کہتے ہیں، کہتے مجھے جسم پہ دانے ہو گئے۔ کہا جسم پہ دانے ہوئے، کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر، کوئی معالج؟ کہا ہمارا تو سب کچھ ہمارا نبی تھا، ہمارے نبی تھے۔ کہا پھر کیا کیا؟ کہا جسم پہ دانے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری، کمر سے میں نے کپڑے کو اٹھایا، حضور علیہ السلام بدن پہ دانے ہو گئے۔ توجہ فرمائے، نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب دہن نکال کے کمر پہ مل دیا۔ کہا حضور علیہ السلام کا مبارک لعاب دہن کمر پہ ملنا تھا، میرے دانے بھی ٹھیک ہو گئے، اور وہ دن آج کا دن ہے، یہ خوشبو جاتی نہیں ہے، یہ خوشبو جاتی نہیں ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے۔ یہ ہے آقا کا میلاد، خوشیاں منائیں، سیلیبریٹ کریں، حدود میں رہ کر، کچھ ایسا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اعتراض ہو کہ میلاد والے یہ کرتے ہیں۔ اس طرح ذوق کی محفل سجائیں، اہتمام کریں۔ ان محفلوں کی برکت ایسی ہوتی ہیں، آپ کی کوئی پریشانی بھی اٹکی ہو نا، مصیبت بھی ہو، دل میں لے کے بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ دل میں ہی ہوگی، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کی وہ پریشانی حل بھی فرما دے گا۔
دعاؤں میں تو بعد میں آئے گی, دل میں ہی اللہ حل فرما دے گا. اللہ اتنا کرم فرمانے والا ہے. تو اللہ رب العزت اس محفل کو, آپ سب کی سماعت کو, آپ سب کے بیٹھنے کو, ہم سب کے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ جتنی کوشش کی, جتنی کاوش کی, اگر کسی نے ایک ٹنکا بھی اٹھایا اس کا اجر بھی اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے. بولیں آمین. اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. جتنے قدم چل کے آپ آئے, ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کی نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرمائے. یہ گھر والوں نے جتنے محبت اہتمام سے محفل سجائی, اللہ تعالیٰ ان کی محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یاد رکھیں والدین کا بڑا احترام ہے, کیونکہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں یہاں پہ نوجوان اور چڑھتی عمر کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چڑھتی جوانی ہوتی نا, دماغ پہ نشہ خمار چڑھتا ہے کہ میرا پیسہ, میری طاقت, میری جوانی, میں نے ایکسپلور کیا, میں نے یہ دیکھا ہے, میں نے وہ دیکھا ہے. تو پھر ماں باپ کے آگے بندہ زبان کھولتا ہے اور پھر بدتمیزی بھی کرتا ہے. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے. بہت پریشان ہو جائیں گے, بہت پریشانی میں آ جائیں گے. آپ کے والدین راضی ہیں نا, تو پھر کائنات کی کامیابی آپ کے قدم چومیں گی, یقین مانیں. اگر آپ کے سامنے میں نے جو گفتگو کی اگر آپ کو اچھی لگی تو وہ سب میری والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے اور کچھ نہیں ہے. میں اگر بیان کرنے بھی آتا ہوں تو اپنی والدہ کا ماتھا چوم کے بھی آتا ہوں, ان کی دعا لے کر بھی آتا ہوں. یہ میرا الحمدللہ پرسنلی عمل ہے, اس لیے میں اس بات کو جو ہے وہ بڑے اعتماد کے ساتھ کر بھی سکتا ہوں. تو آپ سب سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو خمار آتا ہے نا, اس کو پیچھے رکھ دیں. اپنے والدین سے کبھی بھی مس بہیو نہ کریں, کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہ کریں, اور آپس میں اتفاق سے بندہ رہے. اہل محلہ ہے نا, وہ کہتے ہیں, بڑے بزرگوں کی باتیں ہیں کہ اگر آپ پہ کوئی مصیبت بنے گی نا, رشتہ دار بعد میں پہنچے گا, محلے دار پہلے پہنچ جائے گا. آس پڑوس والے زیادہ جلدی کام آتے ہیں, اور آس پڑوس والے اگر آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں, چھوٹی چھوٹی نجی باتوں کو, بچوں کی باتوں کو یا کسی اور باتوں کو لے کر لڑائی جھگڑے شروع کر دیں, تو یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. مومن درگزر کرتا ہے, مومن کی شان درگزر کرنے والی ہے. وہ بس دل ملا کے رکھتا ہے کہ حضور کا امتی ہے, میرا پڑوسی ہے, اس کا بھی مجھ پہ حق ہے, میرا بھی اس پہ حق ہے. اس طرح مل کے رہتا ہے. آپ ایک وظیفہ دے دوں پھر ختم کرتے ہیں. وظیفہ کوئی, میں وظیفہ باقاعدہ نہیں دینے والا, ایک اشارہ دے رہا ہوں. بندہ پریشان ہوتا ہے اور دعاؤں کے لیے کہتا ہے. ایک حدیث وظیفے میں لے لیں. آپ نے دعا کس سے لینی ہے یہ یاد رکھیں. آپ لینی سب سے, لیکن خاص طور پہ فرمایا کہ دعاء الوالدین علی الولد لا یرد او کما قال علیہ السلام. فرمایا والدین جب ہاتھ اٹھاتے ہیں, ہاتھ پھیرتے ہیں اور اپنے بچے کے لیے دعا کر دیں, تو اللہ تعالیٰ والدین کی دعا بچوں کے حق میں فوراً قبول فرما لیتا ہے. تو اپنے ماں باپ کی دعاؤں کو سمیٹیں, اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں. ہم مسکراہٹے زمانے میں بکھیرتے رہیں, ہوٹلنگ کریں, گیدرنگ کریں, دوستوں میں جا کے بیٹھیں, ہنسی کہکا گپے لگیں, لیکن والدین کے ساتھ ہم اپنا منہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں. نہیں بھائی, روب رکھنا پڑتا ہے, کام پہ سے تھکا ہوا آیا ہوں اور میرے پاس یہ بھی ہے اور میرے پاس ٹینشنیں بھی ہیں, تھوڑا دکھانا بھی ہے, گھر کو سیٹ بھی رکھنا ہے. یہ کیا حرکتیں ہیں؟ انسان زندگی میں سدھر جائے, پھر سانسوں کا بھروسہ نہیں ہے. تو اپنے کردار کو, نوجوان جو بیٹھے ہیں, میں چاہوں گا اسی لمحے جا کر بدلیں, اپنے والدین سے معافی مانگیں, ان کی دعاؤں کو سمیٹیں. ان کی دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ بہت نوازے گا. کچھ محبت بھرے اشعار پہ اختتام کہ وہ بلا لیں اگر یہ بھی کچھ کم نہیں, وہ بلا لیں اگر یہ بھی کچھ کم نہیں, کہ ان کا تشریف لانا بڑی بات ہے. وہ بلا لیں اگر یہ بھی کچھ کم نہیں, کہ ان کا تشریف لانا بڑی بات ہے. اور جب نگاہوں میں آتا ہے در یار کا, شوق بڑھتا ہے پھر شوق دیدار کا. پھر کرم ہو اگر میرے سرکار کا, تو ان کی نگری میں جانا بڑی بات ہے. اور جب انگاروں پہ حبشی لٹایا گیا, وہ انہی کے لیے درد سہتا رہا. ارے اسے بھی معلوم تھا یوں پیا کے لیے ستم بھی اٹھانا بڑی بات ہے. اور وہ اشارہ کریں تو سورج الٹا پھرے, کعبہ عالم جس کو سجدہ کریں, مانا چاند پر پہنچنا بھی حقیقت صحیح, چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.